اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، اسرار زیارت اربعین کے حوالے سے ہمارے دروس جاری تھے۔ آج کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے زیارت اربعین اور مدینہ فاضلہ۔ زیارت اربعین کا اجتماع دنیا کے سامنے مدینہ فاضلہ کا سامان پیش کرتا ہے۔ ہر سال اہل ایمان کی طرف سے اس کی تجدید ہوتی ہے۔ ہر نئے سال کی شان و شوکت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ حکماء، اہل دانش، شوبینش اور معاشرتی امور کے ماہرین نے مدینہ فاضلہ کی بہت سی تفسیرات کی ہیں۔ ان تفسیرات میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جس شہر کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کنٹرولر، میئر اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ضرورت نہ ہو اور اس کا نظام خود بخود چل رہا ہو، اس شہر کے باسی عقل و روح اور علم و عمل کے اعتبار سے اس قدر بالغ ہوں کہ وہ حقوق کے پاسبان ہوں، حقوق کے پاسبان و نگہبان ہوں اور نگران ہوں، وہ اتنے مہذب ہو چکے ہوں کہ اپنی تربیت کے لیے کسی غیر کے محتاج نہ ہوں۔ جی ہاں، یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب شہر کے تمام لوگوں کے عزائز پر عقل و شعور اور نور و ہدایت کا غلبہ ہو۔ ان عزائز کی بات ہو رہی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف انسان کے ساتھ اترے تھے، جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک مدت کے لیے زمین ہی تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگی۔ قرآن مجید نے انسانی حرص و ہوس اور اس کے فسادات کے بارے میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جب انسانی عقل کامل ہو جائے اور قلب پر معنویت اور روحانیت کا غلبہ ہو جائے تو اس وقت انسانی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اور جنت کا سامان پیش کرتا ہے۔ اربعین کا جمع غفیر ایک پرامن اجتماع ہوتا ہے جس میں ہر طرف جذبہ اثار کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ حقیقت میں یہ حسینیت کا مظاہرہ ہے جس سے دنیا کی بے دین طاقتیں خوف زدہ ہیں۔ ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، ان کی دنیا میں بونچال آ چکے ہیں، ان کے تختے لڑ رہے ہیں اور ان کے سروں سے تاج اچھل رہے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہی حکمرانوں نے اپنے ایوان میں کیا ہے۔ زیارت اربعین کے اس نورانی اجتماع کو رسم و رواج نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو عبادت الہیہ ہے۔ یہ ایک عبادی مظاہرہ ہے اور بشریت کے لیے صاف و شفاف آئینہ ہے۔ تکامل اور تضامن اور اخلاق کے جتنے مفاہیم ہیں وہ سبھی اربعین کے اجتماع ہی سے ممکن ہیں۔ اسی میں اقتصادی اور امنی راز مضمر ہے۔ اس وقت بشر کو جتنی روحانی بیماریاں لاحق ہیں ان سب کا علاج یہی نورانی اجتماع ہے۔ یہ اجتماع حسینی منہاج و مدرسے کا ہے۔ آئیے اور اس فاضل اور نورانی ملکوتی اجتماع کو دیکھیے۔ وہ نفوذ جو زیارت اربعین کے موقع پر اس اجتماع میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روحانی اور نورانی معراج کے ماحول میں پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سکون اور راحت کی پرنور وادی میں پاتے ہیں۔ چشمہ سلسبیل کی خنک اور معطر ہوائیں ان پر چل رہی ہوتی ہیں
اس وقت ان کے قلوب میں وہ سکون ہوتا ہے جس سکون کا انسان متلاشی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت الفردوس کے باغوں میں چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ اس وقت یہی آرزو کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر یہی رہ جائیں اور اس اجتماع سے جدا نہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مومن اس نورانی اجلاس میں شرکت کرتا ہے جو شاعر حسینی پر مشتمل ہوتا ہے، تو وہ اس دوران اس نورانی اجتماع میں اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی عبد جانتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے خالق کی بارگاہ اقدس میں دیکھتا ہے اور راحت و استراحت محسوس کرتا ہے۔ جب اس نورانی اجتماع میں شریک ہونے والا فرد اپنے گھر کی طرف واپس جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ جنت و خبان سے باہر چلا گیا ہے۔ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اس اجتماع سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو حسینی جنت سے دور خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہم چند لمحات پہلے حسینی جنت میں تھے، جس طرح کے فرمان ہے من اقبل علینا اقبلنا علیہ ومن ادبر عنا ادبرنا علیہ۔ جو ہماری طرح متوجہ ہوتا ہے ہم اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، اور جو ہمیں پشت کرتا ہے ہم اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اہل ایمان اہل بیت کے مدرسے کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ اس وقت نورانی فضاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تہذیب انسانی کی معراج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہر قسم کی کثافتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سید شہداء کی قیادت میں روحانیت و معنویت کی فضاؤں میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اگر بشریت کو الہی تہذیب کے اصولوں سے کوئی ہستی مہذب بنا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف سید شہداء کی ہستی ہے۔ ان کے سوا کوئی دوسرا یہ کھٹن کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی ہو یا کتنا بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن اپنے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یا ابا عبداللہ اسوتاً انت قدمہ، اے ابو عبداللہ آپ روز ازل سے ہی اسوہ ہیں، یعنی اے حسین علیہ السلام آپ زمانے قدیم کے تمام انبیاء اور بزرگواروں کے لیے صبر و استقلال کی ایک مثال ہیں، یہ آپ کی منقبت اور آپ کا معجزہ ہے۔ اسی چیز کا ہم اپنے زمانے میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حسینی دروازہ اور آپ کا سفینہ بہت زیادہ وسیع و عریض ہے۔ بنی آدم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، تمام ادوار کے حالات اور واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ ہر دور مصائب و آلام سے معمور نظر آتا ہے۔ موجودہ ادوار کے مختلف نظام ہائے حکومت بھی انسانی معاشروں میں امن قائم نہیں کر سکتے، چاہے وہ اشتراکیت ہو یا رسمالیت ہو یا جمہوری نظام ہو، سب ناکام ہیں۔ اگر انسان کو سکھ، چین، امن و سکون حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سید شہداء کے انقلاب کی قیادت ہی سے ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی کوئی جغرافیائی محدود نہیں ہے، یہ مدرسہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ اگر اس دنیا کو امن کے گہوارے کی ضرورت ہے تو وہ مضبوط اور توانا قیادت کو قبول کریں، وہ قیادت سید شہداء کے انقلاب میں موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے ابو عبداللہ آپ زمانہ قدیم سے ہی کائنات کے لیے اسوہ ہیں۔ جی ہاں، حسینی انقلاب کے اثرات واقعاً عاشورہ کے بعد سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اس اسوہ کا تعلق انبیاء کی آمد کے ساتھ ہے۔ ہر نبی اور اس کے وصی کے سامنے آپ کی قربانی کا ذکر کیا گیا تاکہ انہیں آپ کی دردناک جدوجہد سے توانائی ملے اور وہ اپنی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی داستان کی وہی اصلیت تھی کہ وہ اپنے مصائب پر صبر کر کے کامیابی حاصل کریں۔ جب انبیاء کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ رونے لگ جاتے تھے۔ یہ ایک الہی تربیت کا طریقہ تھا جو اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا تاکہ وہ اس نقطہ کمال تک پہنچیں جو اللہ کی طرف سے معین و مقرر ہے۔ جب میدان کربلا میں حسینی مصائب کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کی آزمائش و ابتلا موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ آگے چل کر حسینی مصائب اور انبیاء کی تربیت کے بارے میں بحث کریں گے، اور ہر روز اسرار زیارت اربعین کے حوالے سے ہمارا درس جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔